اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 118 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جاہلوں یعنی کفار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہے۔ یہ آیت اہل کتاب یا مشرکین سے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ کے یہود نے یا مکہ المکرمہ کے مشرکین نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے یا ہم پر کوئی بڑی نشانی آئے تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے فرمائیں کہ وہ ہم سے کلام کریں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے وغیرہ۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے اسی طرح ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے ان جہالہ، ان کفار کے یہ مطالبات بعین ہی ایسے تھے کہ جو ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے۔ انہوں نے بھی ضد اور ہر دھرمی کے نتیجے میں حق کا راستہ اختیار نہ کیا، بغض و عناد کے سبب حق کو قبول نہ کیا، تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی پیروی میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے ان کفار نے بھی حق کا راستہ اختیار نہ کیا۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار فرمایا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت سے نوازا ہے، لہذا جب بھی کبھی حق اور باطل ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، حق بات ہمارے سامنے آئے، تو ایسے موقع پر انسان کو وسیع و ظرف ہونا چاہیے کہ وہ حق کا راستہ اختیار کرے، نہ یہ کہ کفار و مشرکین کی طرح اپنے آباء و اجداد کی پیروی اختیار کرتے ہوئے حق کے راستے سے منحرف ہو جائے۔